پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کا ایک موقف تھا, کیا پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے موقف میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ اب آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, پہلے بھی عمران خان صاحب نے جو خط لکھے تھے, جو گفتگو کی تھی بات چیت کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا میں ذاتی معاملات کے لیے نہیں ہے, ملک کی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کے لیے اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے, لیکن اصولوں پہ. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی کہ فریق نہیں ہے, تو آپ مجھے بتا دیں کہ فارم 47 پہ کس نے آپ کو جتوایا؟ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ہر چیز کا کنٹرول. شہباز شریف آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں جی کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور پھر جس میں سہیل افریدی کے بارے میں غلط جملے بولے گئے تھے, اس کے بعد اوپنلی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ہم فریق ہیں. اس سے اگر آگے بڑھیں تو جو رانا ثناءاللہ صاحب فرماتے ہیں کہ 5واں فریق, ٹھیک ہے جی, 5ویں فریق کس کی بات کرتے ہیں؟ وہ نہیں کی بات کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے جی ہم بالکل اداروں کی بات کرتے ہیں, اداروں کا رول ہے. بھائی آپ خود بھی مان رہے ہیں اور وہ بھی آ کے خود پریس کانفرنس کر کے مان رہے ہیں, اور فارم 47 والا قصہ بھی اس وقت جو ملک کے اندر ہے یا خان صاحب جیل کے اندر, یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کون فریق ہے, کون انوالو ہے یا کون نہیں ہے. نمبر 2 بات یہ رہے گی کہ انہوں نے کہا جی کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں. سہیل افریدی کو آپ کے پروگرام میں خبر دے کے جا رہا ہوں, سہیل افریدی کو کہا گیا کہ آپ ملاقات کیجئے, آپ کے لیے معاملات سارے سیٹ ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے سموتھ ہوں گی, آپ بس ہمارے مطابق چلیے. سہیل افریدی نے کیٹاگوریکلی انکار کیا. جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا کسی اس شخص سے ملاقات کریں گے, تو انہوں نے کہا جی میں اپنے لیڈر سے ملاقات کروں گا, جس جگہ پر وہ اجازت دیں گے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر جو صوبائی لیول پر انہوں نے کی تھی, خان صاحب نے خود اجازت دی. یہاں اسلام آباد کے اندر جو آئے وزیر خزانہ سے بھی ملے, وہ بھی خان صاحب نے خود اجازت دی. لیکن یہ آفر کس کی طرف سے دی؟ ظاہری بات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی نا ان کے. بالکل, تو انہوں نے بالکل دو ٹوک کا. تو دیکھیں وہ عمران خان کے نظریے کو لے کر چل رہے ہیں, وہ عمران خان کے موقف کو لے چل رہے ہیں. لیکن سر جو کھیلدہ صاحب کا موقف ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد جو ٹویٹس ہوتے ہیں, جو بیانات آتے ہیں, اس سے تو پارٹی کے کی رہنما اتفاق نہیں کرتے نا. ایک بحث تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کا ایکس پر جو ان کی پوسٹ تھی اس کو کئی رہنماؤں نے ری پوسٹ نہیں کیا, تو اٹ مینس کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں, اس کو انڈورس نہیں کرتے. دیکھیں کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, کیسز کی وجہ سے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ نہ کریں تو بہتر ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ چلو بچ جاؤ تھے. سمپل بات یہ ہے کہ ڈر کی وجہ سے. باقی رہی دیکھیں بات, جو عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کرتا ہے نا, وہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو, عمران خان کا کوئی بیان ہو, وہ ہر چیز کو آن کرتا ہے. اور پی ٹی آئی کا یہی موقف ہے, چاہے لیڈرز ہوں چاہے نیچے جتنے ورکرز ہوں, کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے, ان کی ہر بات کے ساتھ کھڑے ہیں. اب جہاں انہوں نے کھیلدہ صاحب نے بات کی ہے کہ گفتگو ان کی بڑی ٹویٹر اکاؤنٹ سے غلط آتی ہے, ٹھیک ہے, بڑا غیر قانونی عمل کرتے ہیں, بڑی غیر قانونی زبان استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ریڈریس کریں, یعنی میں صرف ان کی حد تک بات نہیں کر رہا جن کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کچھ ملک کے اندر ہے, آئین توڑا گیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا, ٹھیک ہے جی, کے پی ہاؤس کے اوپر حملہ کیا گیا, لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں, گرفتاریاں کی گئیں بے گناہ, میرے اوپر 22 سے زیادہ مقدمات, دہشت گردی, اقدام قتل, ڈکیتی, اغوا, پولیس پہ حملہ, سازش, بغاوت, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مقدمات ہیں. تو اگلی بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا رویہ ٹھیک کریں, ٹھیک ہے, آپ ظلم کریں اور اگلا بندہ آپ کے بارے میں پھول جھڑے, یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے بات کی ہے توشہ خانہ کی, ایک جملہ, آپ نے گاڑیاں لی ہیں جو کہ لی نہیں جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں. جس نے پروسیس فالو کیا وہ اڈیالہ جیل میں اس لیے بیٹھا ہوا کہ اس نے کہا تھا کہ امریکہ کے اڈے نہیں دوں گا, اور وہ جو سازش تھی, وہ جو مداخلت تھی, وہ وینزویلا کے اندر ثابت ہو گئی ہے کہ کس طرح آ کر وہ حملہ کرتے ہیں, وہاں کے صدر کو گرفتار کرتے ہیں, کس طرح وہاں کے لوگ جو مقامی ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اسی طرح اس نے باجوہ بھی ملا, وہ ملا, ظاہری بات ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں, اور آپ ملے کہ آپ نے کیسز ختم کرانے تھے, کرسی لینی تھی, آپ تمام لوگ غدار ہیں, آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اچھا, لیکن کھیلدہ صاحب یہ جو مذاکرات, تحریک یا اسٹریٹ موومنٹ کی ہم نے بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں جو گوہر صاحب نے بھیک مانگنے کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کیا جس پر بڑی تنقید بھی ہوئی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کے بیان کی تردید بھی کی ہے. آپ سمجھتے ہیں جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ شاید کیسز کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بہت سے لوگ خان صاحب کی وہ پوسٹ ہو اس کو انڈورس نہیں کرتے, یا گوہر صاحب کا یہ جو بیان ہے کہ ملاقات کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے, آپ نے کیا اخذ کیا ہے ایسے؟ دیکھیں, پاکستان کا کوئی بھی ذی شعور باشندہ, سیاستدان, عام آدمی, عام شہری, کوئی بھی اس بیانیے کو سپورٹ نہیں کرے گا, کوئی ان کے
الفاظ کی تائید نہیں کرے گا. وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو لاچاری دکھا رہے ہیں, جو اپنی دکھا رہے ہیں کہ وہ پارٹی کا چیئرمین ہے, وہ کس طرح مشکلات سے ان کی وجہ سے, ان کے بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے. دیکھیں یہ ساری جو ذمہ داریاں ہے, پارٹی ٹوٹ پھوٹ ہو یا جو اس معاش پہ آ کے کھڑے ہو گئے جس طرح یہ سارے لوگ جو ہیں, اس کی ذمہ دار تو بانی پی ٹی آئی ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کی کبھی بھی توقیر نہیں کی, پارلیمنٹ نے ہمیشہ بے توقیری کی, اپنی حکومتوں کو گرایا, آئین کو توڑا. یہ کہتے ہیں آئین, بھئی پاکستان کے پہلے سویلین ہیں جنہوں نے آئین توڑا. آمروں نے تو توڑا تھا, مگر سویلین پہلے یہ ہے, بانی پی ٹی آئی, صدر عارف الوی, سوری صاحب, جنہوں نے آئین کو توڑا. یہ سپریم کورٹ کہتی ہے اور آپ کے سامنے ہے. تو یہ سب کچھ کر چکے ہیں, آئین کو بھی نہیں مانتے ہیں, قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں, جمہوریت کو بھی نہیں مانتے, کسی کو سیاستدان بھی نہیں مانتے ہیں. تو بھائی آپ کیا, جس کو مانتے ہیں وہ آپ کو نہیں مانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, اب یہ اس کا حل کیسے نکلے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ یہ اپنی جماعت کو اپنے منظم کرے, پہلے اتفاق تو آپس میں کریں. یہ کیسی تحریکیں چلائیں گے جو نہ جس کا جو پارٹی کا چیئرمین اس میں آن بورڈ ہے, نہ پرانے ساتھی آن بورڈ ہے, نہ پارلیمنٹرین آن بورڈ ہے. پنچوزہ صاحب تو بیچارے چلو وکلا ہے تو ان کو کیسز ہوتے ہوئے پھر بھی دیکھیں آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہے نا, ان کی جدوجہد ہے, یہ چلا جائے گا چلو اپنے سی ایم کے ساتھ. مگر میں سمجھتا ہوں یہ فساد اور انتشار سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے, نہ ان کو ہونا ہے, نہ ملک کو ہونا ہے, نہ عوام کو ہونا ہے. آخری جمہوریت میں ڈائلاگ پہ یقین رکھا جاتا ہے. جس دن یہ جمہوری بانی پی ٹی آئی بنیں گے, جس دن سیاستدان بنیں گے, تو میں سمجھتا ہوں پھر راستہ بھی نکلے گا. مگر اس کے لیے ان کو عدالتوں میں جا کے اپنی بے گناہی, اپنے کیسز کا, بجائے کہ آپ سڑکوں پہ تحریک چلانے یا انتشار پھیلانے کے, آپ اپنے مقدمے پہ دھیان دیں. جو آپ پہ, میں تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی آپ یہ توشہ خانہ کا بتائیے, جا کے ججز کو بتائیں نا, مجھے کیوں بتا رہے ہیں, آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اپنی بے گناہی وہاں ثابت کریں نا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.